تبلیغ کا مذاق اڑایا ہے۔ یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولوی منظور کی۔ کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ تبلیغی جماعت جہاں جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولوی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے۔ وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی، غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا، ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے۔ تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا۔ اور یہ جس مولوی صاحب کا، اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے۔ یہ پیر بھی، وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیحات میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں، پیروں نے اور اس قسم کے مولوی نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہوگا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئی، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لے، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا، خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتا کر لے، جماعت اسلامی سے پتا کرے، اہل حدیث سے پتا کرے، دیوبندیوں سے پتا کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے، کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لے، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسانوں، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے،
اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں ہیں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء 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 علماء. یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے ہیں اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہو. میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے. گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے. اچھا آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو جاؤ، بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ الیاذ باللہ. میں آپ کو نام بتا دوں گا، مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے. تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو. مولانا طارق میر صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا 1 سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارق میر صاحب کی اتنی خدمات ہیں، اتنے ان کے، اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح بول نہیں سکتے وہ. ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سن چیخیں نکال دیتے تھے یار، کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی. لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب. تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو، بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے، ان من اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے. تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو، اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ. لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے، قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی، نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارق میر صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں، جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں، تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ. جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو، اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات، عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہم سے اختلاف ہو جائے نا، ہماری عقیدت عوام کی. میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا، میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا، میں بھی KPK میں گیا، اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو، دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے. ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا، مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پتا، میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو، غلط ہے. ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے، خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتا، ابے یہ مولوی، ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا، دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے کرو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا تو غلط ہے. مولوی صاحب سے بولو آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں بھائی آئندہ نہیں کروں گا، کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں، معاف کر دیں. کچھ علماء نے پیچھے جو مجھے گالیاں نکالی، اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی. ان کے چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں، ورنہ توبہ. مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستایا، میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے لی، چونکہ وہ نیچے والی آپس کی بات. اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبۃ و خردل کا 1000واں حصہ بھی
میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم ہے۔ واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے۔ سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ۔ آپ پڑھ لیں سارے اس میں۔ ٹھیک ہے، تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شیاں؟ تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا۔ تو اب اس کی ظنوا بالمؤمنین خیرا کتنی بڑی حدیث ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ مولی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، یہ میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعد الظن، کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ آقا سبحان اللہ، بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے۔ تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا ہو، کہ کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیر دو۔ مفہوم یہ ہے۔ تو جس ہستی کے فتویٰ کو کہ ہم پیروی کرتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ غلطی سے نکل گیا ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے، توبہ کرے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، عجیب بات ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے گستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے، قصدن۔ سہون جو بات ہوتی ہے، اپنے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی صحرا میں اونٹنی گم ہو جائے اور وہ موت کے لیے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آہٹ پہ اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو، تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کہ کہے واہ واہ مولا، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ سنی حدیث، پڑھی بھی ہوگی۔ یہ اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا؟ لیکن وہ اپنے اس جنون میں اس نے کہا ہے، اللہ کے نبی مزہ لے رہے ہیں اس بات کا۔ میں یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں، کل تک چند دنوں میں جانے والے ہیں، بیٹا میں یہ ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، یا خیر کا بول بولو یا چپ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او، اس پہ بیٹا عمل کرو۔